ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ ایک زمانے میں پنجاب جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ گڑھ نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر سکڑی ہے اور سمٹی ہے، اور جس طرح کی سیاسی ہوا چل رہی ہے اس میں اس بات کی کوئی امید نہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا وہاں پر احیا ہو سکے۔ اب کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو وہاں کی مقبول ترین جماعت ہوا کرتی تھی وہ کیوں غیر مقبول ہوئی؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے، اور یہ موضوع بھی زیر بحث ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب کو صرف پنجاب میں نہیں پاکستان کی سیاست میں پارٹی کے فارچیونز کو بدلنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے، ایسا کون سا ایجنڈا سامنے لانا ہوگا کہ جس کے تئیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ اس کی جو کھوئی ہوئی ساکھ تھی اس کو دوبارہ بحال کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی اہم سوال جو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے مخالفین کے ذہن میں بھی اور پیپلز پارٹی کے چاہنے والوں کے ذہن میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک اشتراک بڑھتا ہے کسی صورت کے اندر، تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کو جو اس کا خواب ہے کہ پنجاب میں اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنا، کیا وہ ایسا کر سکیں گے یا نہیں؟ آج ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج کے خصوصی مہمان ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کیا آج آپ نے۔ پنجاب کی سیاست میں یقیناً بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی جیل میں، اس پہ پیپلز پارٹی کے بعض حلقے وہ اتنے خوش نہیں ہیں، ان کے خیال میں کہ کسی اور کو بھیج دیتے، آپ خورشید شاہ صاحب چلے جاتے، کوئی اور رہنما چلے جاتے، وائے بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ جی، جماعتیں، بڑی جماعتوں کے اندر یہ اختلاف رائے تو ایک معمول کا کام ہے، ہر بندے کی اپنی آزادانہ رائے ہے، اور اگر کوئی چیز پارٹی پالیسی کے طور پہ بنے تو جب وہ پالیسی کے طور پہ ڈسکس ہوتی ہے تو اپنی انپٹ دی جاتی ہے اس میں، اور انپٹ کے بعد جو فائنل ہو جاتا ہے سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، بھلے آپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے اس کو کرٹیسائز کریں یا اس کو سپورٹ کریں۔ تو یہ کیونکہ پالیسی تو ہے نہیں، یہ تو ان کو ایک ہیومن جسٹر کے طور پہ ان کو ملنے گئے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے ہمارے کچھ دوستوں کی رائے ہوگی جی ان کو نہ جاتے تو بہتر ہوتا، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا اختلاف بڑا ہے، سارا ماضی ہمارا تلخ ان کے ساتھ ہے، تو یہ اپنی جگہ بات تو ایک حد تک درست ہے، لیکن آپ نے جدید حالات میں ایک زمانے میں آپ کی جو پوزیشن ہوا کرتی تھی یہی ہوا کرتی تھی، جو مجھے یاد ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو اگر دوبارہ اپنا ریوائیول چاہیے تو اس کو ذرا سا ذرا سا نہیں بلکہ مخالفت کھل کے کرنی ہوگی پی ایم ایل این کی، کیونکہ اصل مقابلہ آپ کون سے ہے وہاں پر، اور انہی کے ہاتھوں آپ نے جو ہے میدان کھویا تھا۔ دیکھیے پاکستان میں دو جماعتی نظام ہوا کرتا تھا، تو اب 3-4-5-6 نظام ہو گئے، جماعتیں آ گئی، مین سٹیک ہولڈرز کافی سارے کھڑے کر دیے گئے، اور اس کی صورت میں اب آپ کو یہ فضا نہیں ہے کہ جی آپ نے کس کا مقابلہ کرنا ہے، کس کی مخالفت کرنی ہے، آن پرنسپلز آپ ایک چیز کو سپورٹ بھی کریں گے، آپ اس کو اپوز بھی کریں گے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ آپ حکومتوں کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپوزیشن کو اپوز کر رہے ہوں۔ اپوزیشن کو اپوز کرنا ایک پرنسپل میٹرز کے اوپر، آپ اپنی پالیسی کے اوپر، اپنے منشور کے اوپر اور طرح ہوتا ہے، اور آن سرٹن ایشوز، کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں ایوانوں میں بھی اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں تو ان کو بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں، یا اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ان کو اتفاق کرنا پڑتا ہے۔ بی بی شہید نے خود کیا، میاں نواز شریف صاحب نے بڑا تلخ بازی تھا ان کا، ضیاء کے باقیات کہا کرتی تھی انہیں، سب کچھ بہت کچھ کہا، اور انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا، ہمیں بہت کچھ کہا گیا، بلکہ کچھ زیادہ کہا گیا، ہم نے بھی کچھ کہا، یہ بات بھی درست ہے اپنی جگہ، کوئی اس پہ غلطی نہیں ہے، لیکن پھر اسی سب کو دفن کیا۔ بی بی شہید نے سبق یہی سیکھا کہ اس لڑائی سے پاکستان کے اندر جمہوری پروسیس آگے نہیں بڑھا، اس تلخی سے اگر ہم معاشرے کے اندر تناؤ پیدا کر کے اگر لیڈر آپس میں ہاتھ نہیں ملائیں گے، تلخ ہو جائیں گے، تو یہ پھر نیچے ٹریول کرے گا، تو اس سے معاشرتی جو فائبر ہے یہ زیادہ خراب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ میں سی او ڈی کیا، میاں صاحب کے پاس چل کے گئیں، وہ اس وقت میاں صاحب باہر نہیں گھوم سکتے تھے، تو ان کے پاس گئے، ان کو جا کے اس پہ کنونس کیا، پھر بیٹھ کے ڈائیلاگ ہوا، پھر ڈاکومنٹ لکھا گیا، پھر باقی جماعتوں نے اس کو سائن کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران اپنے نہ پڑھنے کا باعث کہہ لیجیے، جہالت کہہ لیجیے، میں کیا کہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے کہ وہ ڈاکومنٹ جو پاکستان کے آگے بڑھنے کا راستہ تھا، جس پہ آج کوئی 85% کام ہو چکا، جس میں آئینی ترامیم ہو گئی، جس میں قانون سازی ہو گئی، جس میں امپاورمنٹ ہو گئی، جس میں بے شمار ریاستی سٹرکچر کھڑا کیا گیا، اس کو بھی مکمکہ کہا جا رہا ہے اور کہے جا رہے ہیں، لیکن ان کا پرابلم ہی ہے لیکن خیر وہ پرسپشن پہ ہم آئیں گے کہ کیوں مکمکہ کیوں کہتے ہیں، اور جو شکایت ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایل این سے کیوں ہے۔
ایک لیکن جو پیپلز پارٹی کی بات کر رہا تھا نا جی، اس میں بات سمپل یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کہ ہمیں اپنے پرنسپل پہ رہنا ہے، اپنے منشور پہ رہنا ہے. بھٹو شہید اور بی بی شہید نے جو پاکستان کے لیے وے فارورڈ ڈیزائن کیا تھا، آج بھی وہ ویلڈ وے فارورڈ ہے، تو اسی پہ چلنا ہے. لیکن پاکستان میں تلخیاں کم بھی کرنی ہیں. ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اگر آپ بالکل بندوقیں لے کے چلیں تو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے. جس طرح عمران خان صاحب کا رویہ ہے نا کہ میں فلاں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں فلاں جماعت کے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں فلاں کی طرف دیکھوں گا نہیں. لچک ہونی چاہیے سیاستدانوں میں. لچک ایک طرف رکھیے، لچک اور مینوں میں لی جاتی ہے. ایک ہے آپ کی ڈیموکریٹک رسپانسبلٹی کہ آپ اپنے پرنسپلز پہ کھڑے رہتے ہیں، ڈونٹ کمپرومائز آن دا پرنسپلز. لیکن آپ کے اندر برداشت بھی ہوتی ہے نا. دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جہاں آپ کی سوسائٹل، جہاں آپ کی ریلیجس، جہاں آپ کی جو کلچرل ہارمنی نہ ہو یا ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس نہ ہو اور وہاں جمہوریت چل جائے. سننے میں اصولی طور پہ بڑی آپ اچھی بات کریں، مناسب بات یہی ہونا چاہیے، جمہوری اقدار بھی یہی کہتی ہیں. لیکن یہ بھی درست ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس پہ ہمیشہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ الزام لگاتی ہے، اور ایک سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا چہرہ ایک پی ایم ایل نون ہے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کہ وہی پارٹیاں ماضی میں زیادہ تر آتی رہیں. پی ٹی آئی تو پہلی مرتبہ آئی نا. تو اس پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں کو بڑی شکایت ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے بڑا مایوس کیا، اور جو پیپلز پارٹی کے جو آئیڈلسٹ ورکر ہیں یا حمایتی ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ ان سے الگ ہو کر اپنا مقام بنائیں گے، وہ اس طرح کی اس میں نہیں جائیں گے، تنازع میں نہیں جائیں گے، جو متنازع لوگ ہیں ان سے دور رہیں گے، اور ایک مطلب ہے صاف ستھری سیاست کا آغاز کریں گے جہاں پر وہ خود شک شبے سے بالاتر ہوں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آغا سراج درانی پہ الزام ہے، وہ ان کی دفاع کے لیے پہنچ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب ایک مطلب ہے کنوکٹڈ اب تو ایک شخص ہے نا، ان کی دفاع کے لیے پہنچ جاتے، پھر ان کے لیے بہت ہی ایک دم ہمدردی کے جذبات. کوئی بری بات نہیں، انسانی بنیادوں پہ بولنا چاہیے. لیکن جو آپ کا ورکر ہے وہ کہتا ہوگا کہ کیا کل تک بلاول بھٹو یہ کہا کرتے تھے، جیل میں ڈالنے کی بات کرتے تھے، چور کہا کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ ہمدردی کے جذبات ہیں. میں نے آپ کو یہی گزارش کی نا کہ یہ کام محترمہ نصرت بھٹو شہید نے کیا، انہوں نے کرنا پڑا، اور جمہوریت کی خاطر انہوں نے کیا. ایم آر ڈی میں جب انہوں نے ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، درست وہ ہوا. پھر بی بی شہید نے کیا، پھر آصف زرداری صاحب نے کیا. بلاول صاحب نے تو آغاز نہیں کیا. رہی بات کہ اگر بلاول صاحب وہی جو ہماری جس کو 90 کی دہائی کی پالیٹکس کہا جاتا ہے، 80 کی دہائی کی پالیٹکس کہا جاتا ہے، اگر اسی کی طرف واپس لوٹ جائیں اور وہی کام شروع کر دیں اور وہی کارکنوں کے اندر بانٹ کے ان کو تقسیم کر کے نفرت کی بنیاد پہ پالیٹکس کریں، ہیٹ پالیٹکس کریں، وہ پاپولر ہے. ہمارے ملک کے اندر ہیٹ پالیٹکس، نفرت کی سیاست، مار دھاڑنا، نعرے مارنا، جھوٹے بیان دینا، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرنا، یہ بڑی پاپولر، لوگ بڑا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. ہیروازم، بڑک باز ہمارے تو آپ سیاسی رہنما بھی ہیں اور سیاسی کارکن بھی ہیں مطلب ہے، اور آپ کا پلس پر ہاتھ ہے سیاسی کارکنوں کے. جو ہم نے بھی تھوڑا بہت طلبہ سیاست میں دیکھا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب تک فرق ظاہر نہیں کرتے دوسری جماعت سے اپنا، اور یہ نہیں بتاتے کہ ہم ان سے کیوں مختلف ہیں. اور مطلب میرا ایک اور ایشو، میری جماعت کا ایک اور ایشو ہے. یہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے پاکستان کے اندر اداروں کو، آئین کو، سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے، وفاق کو، نیشنلٹیز کو اور مختلف کلاسز آف سوسائٹی کو ایک جگہ اپنی اپنی جگہ رکھ کے کام کرنے کی بات کرتی ہے. اور پیپلز پارٹی کا کئی دفعہ نقصان ہوا، ایک دفعہ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی نے وہ نقصان اپنے پولیٹیکل کیے کیونکہ وہ ملک کے فائدے میں تھے. باقی جماعتیں ملک کا نقصان کر رہی ہوتی ہیں اور اپنا فائدہ سوچ رہی ہوتی ہیں اور وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی. کیا اس کا فائدہ ہوا؟ کیا 1947 سے لے کے جو پالیٹکس چلی 1970 تک، کیا اس کا فائدہ ہوا؟ 70 سے آنورڈ جو پالیٹکس رہی، کیا اس کا فائدہ ہوا؟ کیا مارشل لاؤ کا اس ملک کو فائدہ ہوا؟ کیا میاں نواز شریف بے نظیر بھٹو کی لڑائی کا اس ملک کو فائدہ ہوا؟ کیا ایجنسیوں کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے پالیٹکس کی اور یہاں حکومتیں بنائی گئی، کیا اس کا فائدہ ہوا؟ جو ایک ٹارگیٹڈ میڈیا کمپین چلائی گئیں، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیا وسپرنگ کمپینز کا کوئی فائدہ؟ اگر تو سوسائٹی کو ان چیزوں سے فائدے ہوئے ہیں تو پھر مجھے وہ کام کر لینے چاہیے تاکہ سوسائٹی کا فائدہ ہو. ہاں یہ مروج رواج ہے ہمارے ہاں، کیونکہ ہمارے ہاں میچور ڈیموکریسی نہیں ہے، اور میچور ڈیموکریسی کے لیے میچور سوسائٹی بنتی ہے. سوسائٹی کے اندر بھی وہ گروتھ ہو رہی ہے. میں وہی گزارش آپ سے کر رہا تھا کہ جن معاشروں کے اندر آج جن کی تمثیل ہم بیان کر رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ اور دنیا میں ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کی طرح ہم ہو جائیں، ہمارا نظام وہ کام کرے، ہمارے لوگ اس طرح کام کریں، اس کے لیے میں چھوٹی سی گزارش کروں. وہ جو سماجی اخلاقی اقدار ہیں نا جی، وہ بھی آپ کو ڈیولپ کرنے کی پڑیں گی، لیکن اس کے بیس ہے، ایک بنیاد ہے، اور وہ ہے کہ آپ میں برادری کی، قبیلے کی، یہ نیشنل جو آپ کا تصور ہوتا ہے، یہ
یا آپ کے اندر مذہب کی، مسلک کی، یہ جو باعث ہے نا، یہ آپ قابو کریں. اگر آپ اس کی بنیاد پہ کھڑے ہو کے پالیٹکس کر کے آپ کہیں کہ آپ جمہوری معاشرہ تشکیل دے لیں گے، جمہوریت کے نام پہ آپ ادارے تو بنا لیں گے، آپ پارلیمان بنا دیں گے، اسمبلیاں بنا دیں گے، سو کالڈ الیکشن بھی ہو جائیں گے، لوکل باڈیز بھی بنا دیں گے، لیکن معاشرہ ڈیموکریٹائز نہیں ہوگا. اور جس ڈیموکریٹک ڈیویڈنڈ کی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جمہوریت کے وہ ثمرات جو ترقی یافتہ دنیا میں ہیں وہ ان کو ہمارے ہاں بھی مل جائیں. جو آپ روز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری پارٹی نے کیا کیا، ابھی بھی ہمارا موضوع یہی ہے کہ ڈیموکریسی نے کیا ڈیلیور کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ڈیموکریسی بیسیکلی کسی جماعت سے نہیں آ جانی، کسی صرف الیکشن سے نہیں آ جانی، یہ اسمبلیاں بن جانے سے نہیں آ جانی، بلکہ ڈیموکریسی آپ کے پورے معاشرے کے اندر، سماجی ڈھانچے کے اندر آتی ہے، سوچوں کے اندر آتی ہے. اور یہ کام اگر جماعتیں نہیں کریں گی، ماضی میں نہیں ہوا، اس کا نقصان ہوتا رہا. یہی کام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی زندگی میں کیا کہ وہ میاں نواز شریف کی مخالف تھیں اور رہی. ہمارا منشور ان سے مختلف ہے، ہمارا انٹرسٹ ان سے مختلف ہے، ہمارا پالیٹکس کا ویو ان سے مختلف ہے، لیکن پھر انہوں نے اکٹھے ہو کے ملک کے آگے بڑھنے کا راستے پیدا کیا. مجھے ایک بات سمجھائیے کہ اگر ایک شخص کنوکٹڈ ہے، اس پہ الزامات ہیں، پیناما کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، یہ سارا بوجھ ہے، اس کو جب آپ لوگ لائف لائن دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کے لیے ضروری ہے یہ چیز، تو لوگ جو ہیں جمہوریت سے ان کا جو ہے نا ان میں ایک وہ بڑھتا ہے کہ جی یہ جمہوریت تو ایسی نہیں ہوتی، جمہوریت تو عوام دوست نہیں ہوتی. یہ لوگ یہ جو پھر الزام لگتا ہے کہ جی اپنی مبینہ کرپشن کو، بدعنوانی کو بچانے کے لیے ساتھ ہو رہے ہیں، تو یہ تاثر گہرا ہوتا ہے. تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ صاف شفاف لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہوں، اور جمہوریت کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کے مسائل بھی ہوں. دیکھیے، ایک آپ کے ہاں اچھا انسانی رویہ نا کہ بندہ بیمار ہے، نہیں بالکل اچھی بات ہے، اس کی عیادت کر لیں. دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہم روز پارلیمان میں اکٹھے ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب پہ الزام ہے، وہ اریسٹ تھے، ہم نے ان کو چیئرمین بنوایا، یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. اور روز ہم اسمبلیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، پارلیمان میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہماری لیڈرشپ بھی بیٹھتی ہے، آپس میں بیٹھ کے مشاورت بھی کرتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں کے کیس چل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی ایسے ان سے تو ہاتھ نہیں ملانا، پہلے اپنے کیس کلیئر کریں گے، پھر ان سے بات کریں گے، پھر ان کے ساتھ آگے ورکنگ ریلیشن شپ بنے گی. تو یہ ڈیوائیڈڈ لائنز نہیں ڈرا کی جا سکتی. ہم میاں صاحب کے پاس گئے، آج بھی ان کی جماعت اپارٹ فرام کنوکشن، ان کی جماعت ان کو فالو کرتی ہے. ان کے علاوہ کوئی ان کی جماعت کا ایسا فرد ابھی تک نہیں ہے جس کے فیصلے اپنی جماعت میں امپلیمنٹ ہوں. بھلے شہباز شریف صاحب ان کے بھائی ہیں اور بڑے قداور لیڈر ہیں اپنی جماعت کے، اور اپنی جماعت کے صدر بھی ہیں، لیکن اور میاں صاحب فار لائف ٹائم وہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں، اب وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، لیکن ان کے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. دو رویے ہیں سیاست میں، ایک تو وہ آپ کا ہے کہ جی گرے ایریاز ہیں اور ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، بڑا سننے میں اچھا لگتا ہے. ایک وزیر اعظم عمران خان کا رویہ ہے کہ دنیا سیاہ اور سفید ہے، اور انہوں نے اپنے تئیں جو بھی اصول بنایا کہ جی اس کے زیادہ ہم مطلب کراس نہیں کریں گے. اب یہ مطلب ہے نا، یہ بھی رویہ اس کے بھی بہت زیادہ حمایتی ہے. رکیے ذرا، میں رک گیا. گزارش یہ ہے کہ میرے تو سیاہ اور سفید پہ، میرے تو گرے ایریا پہ بہت اعتراض ہے جناب. اور عمران خان صاحب جو سارا اصول بنا کے چلے تھے، جن کو وہ خود سب سے بڑے چور اور ڈاکو کہتے رہے، میں تو میرے سے چھوڑیے، میرے الزامات کو چھوڑیے، نیب کے کیسز کو چھوڑیے، جن کو اپنی زبان سے وہ خود بڑے بھر کے وہ ان کو کرپٹ اور چور اور ڈاکو کہتے رہے، جب وقت آیا تو ان کو ساتھ ملا لیا. جو میری جماعت میں تھے وہ برے تھے، وہ خراب تھے، وہ کرپٹ تھے، تو ان کو گالیاں پڑتی تھیں. وہ خان صاحب کے پاس چلے گئے تو ٹھیک ہو گئے. اس معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں نا جہاں صاحب، میں بھی جانتا ہوں تھوڑا بہت، آپ جتنا میں نہیں جانتا لیکن آپ بہت دور تک جانتے ہیں، لیکن گزارش ہے ہاں، لیکن ہماری سطحی خبر ہے چلیں. بٹ سوال یہ ہے کہ جو پرنسپل سیٹ کر کے خان صاحب چلے تھے، مجھ سے تو توقع آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پرنسپلز پہ پوری طرح قائم رہے. ارے آپ اپنے پرنسپل پہ یا اصول پہ پوری طرح کھڑے نہیں رہے، آپ نے کچھ کمپرومائزز کر لیے. ارے یہ صاحب تو جی چلے تھے جن کے ساتھ اس ملک کے سارے ادارے کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے. آپ نے ثابت کر دیا کہ اصول کی سیاست نہ ادھر ہو رہی ہے نہ ادھر ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کر رہا، میں بات اور کرنے لگا. جو میں یہ کیٹیگوریکل ٹرمز میں نہیں کہہ رہا. یہ تبصرہ، لیکن یہ عوام کو جو تاثر ملے گا آپ کی گفتگو سے کہ عمران نے بھی کمپرومائز کیا اور آپ نے بھی کمپرومائز کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس تاثر کو ٹھیک کریں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو انسانی رویے ہوتے ہیں نا جی، یہ معاشرہ ہوتا ہے، یہ 2+2 سے نہیں چلتا. دنیا میں کہیں نہیں چلا. دنیا کے لرنڈ لیسنز موجود ہیں نا. درست. آج ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کی، امریکن ڈیموکریسی کی، چائنیز ڈیموکریسی کی، یا دیگر ملکوں کی
وہ جو چینی بھی ڈیموکریسی ہے بھائی، وہ بھی جمہوریت ہی ہے، بے شک امریکہ نہ مانے لیکن ہے، وہ بھی جمہوریت ہے۔ یہ اور طرح کی ڈیموکریسی ہے، ہم ویسی ڈیموکریسی نہیں چاہتے جی، ہم ملٹی پارٹی نظام والے لوگ ہیں نا، وہ اور ایشو ہے۔ ہمارا مخالف ملک انڈیا ہے، وہاں کی ڈیموکریسی، لیکن جن ڈیموکریسیز کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں وہ ویسٹ ہے، کہ وہاں ڈیموکریٹک ڈیویڈنڈ ٹو دا پیپل ان ایریاز کے بہت بڑے آئے ہیں۔ اب اس ڈیموکریسی کا سبق کیا ہے؟ کیا وہ نفرت والا رویہ ہے؟ کیا دیواریں کھڑی کر کے میں اس طرف منہ نہیں کروں گا، میں ہاتھ نہیں بلاؤں گا، میں دیکھوں گا نہیں؟ کیا اس نے ڈیلیور کیا ہے؟ کیا وہاں کا تجربہ یہ ہے؟ اگر تو یہ ہے تو آپ ضرور کریں۔ خان صاحب آپ کا بڑا اسٹرانگ ویلڈ پوائنٹ ہے، ماشاءاللہ آپ نے فلسفے میں ایم اے کیا ہے اور سیاست کے اتنا آپ کا مطلب ہے تجربہ ہے، لیکن جو میں نے تھوڑا سا بقدر عشق بلبل تھوڑا سا پڑھا، اس میں یہ ہے کہ ایک تو مغرب جو ہے وہ اپنی ارتقاء کی کسی اور منزل پہ کھڑا ہے، اور ایک زمانے میں جب وہ اس ہمارے جیسے معاشرہ تھا ان کا، تو اس سے کہیں زیادہ انہوں نے لڑائیاں لڑیں، بہت زیادہ تلخیاں لڑیں۔ اس کے بعد ایک اور جو ہوتا ہے کہ جمہوریت کے لیے سیکولر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے تو بیسک شرط پوری نہیں ہوتی، آپ کا نیم جاگیردارانہ مزاج ہے، آپ کا قبائلی مزاج ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں بے شک اربن ایریاز میں وہ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، لیکن مزاج بھی وہی دقیانوسی 2000 سال پرانا ہے ایسا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مونجو ڈاروں کی سوچ بھی ہے اور جدید 21ویں صدی کی سوچ بھی ہے۔ تو ایسے میں جس جمہوریت کی آپ بات کرو جو ہم کہتے ہیں کہ مغرب سے ملائیں گے، کیسے ملائیں گے آپ؟ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آئیڈیلسٹکلی ہم باتیں آئیڈیلسٹکلی کر رہے ہیں نا، آپ مجھ سے توقع یہ کرتے ہیں کہ برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں کے لوگ تو بہت اچھا بہیو کرتے ہیں، جو سویڈن کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تو بڑی آنسریبل ٹو دا پیپل ہوتی ہے، جو ناروے کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ تو بڑا لو لائف میں رہتا ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں رہتے ہو ایسے؟ آپ مجھ سے یہی کہہ رہے ہیں نا؟ میں نہیں کہہ رہا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح رہ سکتے ہیں، ہم نہیں رہ سکتے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سامنے آئیڈیل وہ ہے، ہم اپنے معاشرے کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں، ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں۔ میرا تھیسس یہ ہے، اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا تھیسس یہ ہے کہ جب تک معاشرے کے اندر وہ سافٹنس، وہ ٹالرنس نہیں آتی، میں یہ نہیں کہہ رہا جو ویسٹ کے اندر ٹالرنس ہے وہی آ جائے گی، لیکن جب آپ کے پاس مسلک کی، مذہب کی، آپ کے پاس برادری کی، قبیلے کی، ان چیزوں کے اوپر آپ کنٹرول نہیں کرتے، آپ دوسرے کے رائے کو سننے کے قائل نہیں بنتے، آپ برائی کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، سوسائٹی برے بندے کو اور برائی کو ریجیکٹ نہیں کرتی، سوسائٹی ایٹ لارج، اس وقت تک ڈیموکریسی پوری طرح نہیں آ سکتی دنیا کے کسی معاشرے جہاں آج تک کا سبق ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں، ہمیں بہت سارا سفر طے کرنا ہے۔ وہ تو آپ نے ٹھیک کہا، رینیساں کا دور بھی ہے، لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے، ایک میگنا کارٹا ہوا، اس سے پہلے قتل و غارت ہوتی تھی، بادشاہی نظام تھا، جبر تھا، سب کچھ تھا، وہ ایک کنسنسس ہوا، ایک کنسنسس ہوا، اس میں بجائے سارے لوگ نہیں اکٹھے ہو گئے تو اس کے مخالف بھی تھے، لیکن بائی لاج لوگ بڑے زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، پھر ایک نظام چلا، رینیساں ہوا، پھر طویل 400-500-600 سال کی تاریخ ہے نا، میں 600 سال انتظار کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک چیز ضرور پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے معاشرے کے اندر وہ نظام لانے کے لیے اس سفر یا اس معاشرتی ٹالرنس کی طرف نہیں جائیں گے جس کے لیے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر کیوں گیا اور اس کو جا کے اس کا نقصان ہو رہا ہے، میں مان رہا ہوں کہ ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ سفر طے کرنا اتنا اسینشل ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو جمہوریت نہیں ہوگی، اور یہی سفر محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا، اور یہی سفر محترمہ شہید کی والدہ نے، محترمہ نصرت بھٹو نے کیا، کیونکہ ان کو یہ سبق وقت نے سکھایا۔ یہ جو آئیڈیلزم ہے، ہمیں وقفے پہ جانے میں چاہوں گا مختصر اگر آپ اس پہ جواب دے سکیں اور دوبارہ ہم وقفے کے بعد دوبارہ بات کریں کہ ایک تو آپ نے اصولی بات کی بہت اچھی ہے کہ آئیڈیلزم کی طرف بڑھنا چاہیے، لیکن عملی سیاست میں اب اگر آپ لوگ دوبارہ سے اس کو کہتے ہیں نا پی ایم ایل این کے ساتھ چلتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو آپ کا خواب ہے، یعنی کہ آپ جیسے رہنما جن کا تعلق پنجاب سے 2008 میں آپ الیکشن جیتے، 13 میں ہارے، 18 میں ہارے، کیسے جیتیں گے الیکشن؟ اگر آپ لوگوں کو مطلب ہے ان کے بفر میں کام کرنا ہے یا ان کو سپورٹ کرنا ہے تو پیپلز پارٹی خود کہاں ہوگی؟ اس کو سندھ تک کی سیاست کرنی ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، ہم کوئی اتحاد نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم کوئی ان سے مل کے پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ حکومتوں کے خلاف الائنسز تو نہیں بناتے لیکن آپ کوآپریشن تو روز کرتے ہیں نا۔ آپ دیکھتے ہوں گے اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر جب اپوزیشن بائیکاٹ کرتی ہے تو وہ اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت کرے، باقی جماعتیں اس سے کوآپریٹ کرتی ہیں، درست۔ تو یہ ایک طرح کا کوآپریشن تو آپ کا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے چل رہا ہوتا ہے۔ کل خان صاحب تھے، وہ ہمیں بھی برا کہہ رہے ہوتے تھے، وہ میاں صاحب کو بھی برا کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن ان سرٹن ایشوز وہ ہمارے ساتھ بائیکاٹ کرتے تھے،
وہ کوآپریٹ بھی کرتے تھے. اس وقت میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی مسلم لیگ کی, تو خان صاحب باوجود ان کے ساری نفرتوں کے, ان کا انتہا پسندی کے رویے کے, اس کے باوجود ان کی جماعت کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑتا تھا, بیکاز دیٹ واز ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم. وہ حالات مجبور کر دیتے تھے کہ جبر کے تحت آپ نے کام کرنے ہوتے. سو اب کرنا یہ چاہیے کہ آپ بالکل اپنے پرنسپلز پہ کھڑے رہیے, ڈونٹ کمپرومائز. میں جس بنیاد پہ ووٹ لے کے آیا ہوں, ویسے یہ الگ بات ہے کہ میں ووٹ لے کے آیا ہوں کہ لایا گیا ہوں, لیکن میں جس بنیاد پہ ووٹ لے کے آیا ہوں مجھے اس بنیاد پہ کھڑا ہونا چاہیے. اگر ہمارے ہاں یہ مروج ہو گیا, ہمارے ہاں تو جھوٹ بولنے والوں کو ہم کہتے ہیں بڑا سیاسی ہے, اور خود سیاستدان کہہ رہا ہوتا ہے بڑے سے بڑا سا کہ میں دیکھیں جی اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے, اس وقت انڈیا پاکستان کا ماحول آ گیا, اس میں کیوں نہیں کرنی, یہی تو سیاست ہے. اس کے اندر آپ نے پاکستان کے اندر کنسنسس بلڈ کرنا ہے, سارے ملک کو اکٹھا کرنا, یہ سیاست ہے بھائی, یہی سیاست ہے. ناظرین, قمر زمان قاہرہ صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یقیناً سیاست پیچیدہ عمل ہے, یہ نہیں ہوتا کہ سیدھا آپ نے ایک روڈ پکڑی کانسٹیٹیوشن ایونیو اور پہنچ گئے, بڑی پرپیچ گلیاں ہوتی ہیں. مزید بات کریں گے وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے. ان سے جو بڑا سوال ہوگا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کس طرح سے اس کا عیا ہوگا, اور کیوں اتنا یہ جو ایک مقبول جماعت تھی کل کی وہ آج اتنی غیر مقبول کیوں ہو گئی, بات کریں گے وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب, پنجاب کی سیاست پہ ذرا سا ایک دو سوالوں کے بعد آتے ہیں. بلاول صاحب نے جب نواز شریف صاحب سے ملاقات کی جیل میں, باہر آ کے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اب نظریاتی ہو گئے. وہ تو خیر نوجوان سیاستدان ہیں, آپ تجربے کار ہیں, بڑا آپ نے زیادہ ان سے مقابلہ کیا ہے ان سے, نواز شریف صاحب سے. آپ کے خیال میں وہ ہو سکتے ہیں نظریاتی, جو ان کا پاس ٹریک ریکارڈ ہے, لوگ اس طرح بدل جاتے ہیں اوور نائٹ جیل میں جا کے؟ دیکھیے یہ نظریہ تو اگر آپ خیال کر رہے ہو کہ کوئی لیفٹ اور رائٹ والی بات انہوں نے کی ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کل رائٹسٹ تھے آج لیفٹسٹ ہو گئے, یہ نہیں تھا کہ میاں صاحب کوئی کل سرمایہ دار تھے آج وہ جو سوشلسٹ ہو گئے, ایسا نہیں ہے. یہ نظریہ اس طرح کی بات نہیں ہے. نظریے سے مراد یہ ہے کہ میاں صاحب کو بہت ساری چیزوں کا اب پریکٹیکلی اس سے گزرنے کے بعد ان کو اس بات کا مکمل ادراک ہو گیا. مثلا نیب قوانین کو ٹھیک ہونا چاہیے, ملک کے اندر جوڈیشری کے پروسیس کو ٹھیک ہونا چاہیے, ہمارے وے فارورڈ کے لیے اکانومی کا ایک چارٹر ہونا چاہیے, چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے وے فارورڈ کے طور پہ ہم بہت پہلے سے کہتے تھے, اور اس وقت تسلیم نہیں کی جاتی تھی. ہم تو 2008 میں بھی اس کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے نا جی, نہیں ہوئی درست. لیکن آج اس پہ اگر ان کے بات کی ہے تو وہ اس بات پہ تیار ہیں, تو یہ ہے کہ ان کو ادراک ہو گیا, سمجھ آ گئی, اب پریکٹیکلی وہ اس سے گزر چکے ہیں. اس کے جو شدت ہے, ایک خیال یہ تھا کہ چھوٹا سا میں کہہ لوں جی, میں کہ خیال یہی تھا کہ جب 99 میں ان کی حکومت گئی تھی, اس کے بعد یہ خیال تھا کہ اب انہوں نے سیکھا ہوگا. جب تیسری مرتبہ اقتدار میں آئے تو ہم کہتے تھے سب سے تجربے کار سیاستدان ہیں اور وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو انہوں نے ماضی میں دہرائیں, لیکن نواز شریف صاحب نے اس سے بڑھ کر غلطیاں کی. دیکھیے جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, اس کے بعد انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا, اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے 18ویں تک, پھر 2013 میں جب آئے تو پھر کیا کیا, یہ بھی تو سوال ہے. میں اس ایگزائل کے بعد کی بات کروں گا, تو اس میں کچھ ایک عرصہ وہ بھی ہے. اپنے دور میں انہوں نے بہت سارے لوگوں سے بھی وہ ملے, انہوں نے بہت سارے ایشوز کے اوپر اے پی سیز بھی کی, ہاں ان سے غلطیاں بھی ہوئیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ڈاکومنٹ یا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا پورا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, براڈر لائنز پہ آپ اپنی کریکشنز کر لیتے ہیں, لیکن پھر آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور کچھ غلطیاں آپ سے حالات کرا دیتے ہیں, کچھ وقت کے تحت جبر کے تحت بھی ہو جاتی ہیں. سو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر جنرلی ایک بندہ سیکھ رہا ہے, پروسیس میں سے ہے, تو یہ ایک آسان عمل ہے. لیکن بلاول صاحب کا جو ایک ایشو ہے نا جی, یہ یاد رکھیے, ایک سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے سیاستدان میں بڑا فرق ہے. بلاول صاحب کو وہ کرنا چاہیے, ایک اچھے انسانی رویے, معاشرے میں ٹالرنس کی طرف لے کے چلنا چاہیے, لیکن بلاول کو پوزیشن وہ لینی چاہیے جو پاکستان کے عوام کے لیے فائدہ مند ہو. انتہا پسندی پہ کوئی ایسا لیڈر آپ نہیں ملے گا آپ کو جو بلاول کی طرح, انسانی حقوق کے لیے آپ کو کوئی لیڈر ایسا نہیں ملے گا جو بلاول صاحب کی طرح کھڑا ہو کے بات کر رہا ہو. آپ کو مزدوروں کے لیے کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا جو کھل کے اتنا زبردست طریقے سے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہو. آپ کو مائنورٹیز کے لیے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوگا, یہ ینگ لیڈر ہی ہے. آپ مختلف ایشوز کو دیکھیں نا, جو ریئل ایشوز ہیں. اسی طرح آپ کے جو قومیتیں ہیں, ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں,
ہو سکتا ہے وہ درست ہو، لیکن ان کے خلاف جو ریاستی رویہ ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت اگر کسی میں ہے جو ہونا چاہیے تو وہ بلاول میں۔ میرا سوال یہ ہے، میں چھوٹا سا سو بلاول صاحب کو جو کام ان کے اپنے اور ان کی جماعت کے اصول کے مطابق کرنے چاہیے، جو معاشرے کی بہتری کے لیے، ہو سکتا ہے ٹیمپریریلی اس کا ان کو نقصان ہو، ان کو پولیٹیکلی نقصان ہو، لیکن اگر وہ کام درست ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بالکل درست ہے اور ہماری جماعت سمجھتی ہے تو ان کو وہ کام کرنے چاہیے۔ ہاں کچھ کام ان کے وہ بھی ہوں گے جس سے آپ کو اختلاف ہوگا، باقی جماعتوں کو اختلاف ہوگا، پیپلز پارٹی کے لیے وہ بہت اچھی بات کر رہے ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر بات ہر بندہ قبول کر لے گا، یہ بھی ایک ایشو ہے نا جی۔ ہاں یہ تو ممکن نہیں نا۔ اچھا یہ بالکل ہے کہ پولیٹیکلی کریکٹ پوزیشن لے رہے ہیں جس میں آپ نے، خیر ایک جملہ ذرا سا میں چاہوں گا کہ اس کا کاؤنٹر کروں کہ آپ نے کہا کہ ریاست کے بعض قومیتوں کی طرف جو ہیں رویے ہیں ایسے نا، وہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پوری قومیت کی طرف ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں پہ ایسی جماعتیں ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں؟ یہ تو بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے نا کہ ریاست جو ہے کسی ایک صوبے کے ساتھ یا اس صوبے کے تمام عوام کے ساتھ زیادتی کری ہے۔ یہ تو میرے خیال میں ایک بہت زیادہ مبالغہ آرائی والا جملہ نہیں ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، اور اس میں وہ تنظیموں کے خلاف کارروائی الگ ہوتی ہے اور قومیت کے خلاف یا اس لسانی گروہ کے ساتھ خلاف کارروائی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو سوال کی صورت میں مجھ پہ پوز کر لیا۔ میرا کہنے سے مراد ایگزیکٹلی یہی ہے، لیکن اگر میرے اس پہلے جو میں نے بات کہی اس میں سے اگر کوئی شائبہ تھا تو اس کو کلیئر ہو جانا چاہیے۔ بلا شبہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تنظیم ہے اور اس کا کوئی مطالبہ ہے اور اس کی فالوشپ ہے تو اس کی بات سننی چاہیے، صرف اس کی بات سننی چاہیے۔ اگر اس کی بات میں وزن ہے، اس کی بات میں لاجک ہے، اس کی بات میں درست ہے تو اس کی بات ماننا، جو جائز اس کے مطالبات ہیں وہ ماننے چاہیے۔ اور اگر اس کا مطالبہ غلط ہے، اس کا ایکٹ غلط ہے، اس کی انٹینشن غلط، بالکل اس کے خلاف ریاست کو پورا ایکشن لینا چاہیے جو قانون کے اندر موجود ہے۔ تو یہ نہیں ہے، تو یہ کام بھی صرف بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اور کوئی نہیں کہتا۔ ارے یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ بلاول صاحب جو ہیں پولیٹیکلی کریکٹ پوزیشنز لے رہے ہیں۔ ایک اور انہوں نے کہا کہ جناب 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، ان کا ظاہر ہے کہ انہوں نے انسانی ہمدردی کے طور پہ کہا، لیکن یہاں پر مجھ جیسے لوگ جو سوال کریں گے کہ جناب مطلب قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اگر وہ کنوکٹڈ ہیں اور ان کو سزا ہو چکی ہے تو کیوں بلاول صاحب اس طرح کا بیان دے رہے ہیں؟ مطلب ہے ٹھیک ہے عدالت جو ہے وہ ان کو چھوڑے گی، عدالت نے پکڑا ہے، اس کو ایک سیاسی ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیے یہ بات جس پیرائے میں کہی گئی وہ کیا ہے؟ پیرائے میں صحافی ہوں، میں نے تو یہی سمجھا۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ان کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود تھا اور میٹنگ ارینج بھی جو کی ساری آپ نے کی، تو اس میں پیرایا تھا یہ کہ ہم ایک بیمار شخص کی عیادت کرنے گئے، وہ بیمار ہیں سیریسلی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ جو وزیر اعظم رہا اگر اس کا بھی علاج نہیں ہو رہا، ان کی جو کنوکشن ہے، جو ان کی سزا ہے، جو ان کا کیس ہے، وہ اپنا کیس بھگتے ہیں، وہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ان کو حکومت نہیں چھوڑ سکتی، عدالت نے فیصلہ کیا ہوا ہے نا، ان کو بیل دینی ہے عدالت نے دینی ہے، ان کی اپیل سننی ہے عدالت نے سننی ہے، ان کو گناہ گار بے گناہ کرنا ہے عدالت نے کرنا ہے۔ لیکن ان کو اگر جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ہم یہ سب سے ملے تو وہ نالاں اس لیے تھے کہ میرے ساتھ علاج کے لیے جو کام ہوا، مثال انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے لے کے گئے پہلے دن یہ PIC میں اور وہاں میرے ٹیسٹ ہوئے، تھیلیم بھی ہوا جو دل کا اسپتال ہے، اور مجھے واپس لے آئے۔ اس کے بعد اسی دن واپس آ گئے۔ اس کے بعد کوئی 2-4-5 دن کے بعد میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی، کہتے ہیں میں اکثر لیتا رہتا ہوں، انجائنا ہوتا ہے تو میں وہ لیکوڈ دوائی کھاتا ہوں تھوڑی بہت یا سپرے کرتا ہوں، تو بار بار مجھے انجائنا ہوتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے لے گئے تو سرفراز اسپتال لاہور میں لے گئے، تو وہاں جس کمرے میں مجھے رکھا گیا، جس وارڈ میں رکھا گیا، وہاں تو دل کا عارضے کا علاج ہی نہیں ہوتا، اور وہاں کہتے ہیں صرف میرے بلڈ ٹیسٹ ہوئے اور کچھ نہیں ہوا، 5-6 دن رکھا گیا، یہ میاں صاحب نے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد حکومت کا بھی موقف آیا ہے نا کہ ایسا اسپتال ہونا چاہیے جس میں تمام، کیونکہ ان کو کئی بیماریاں ہیں، ہارٹ کے علاوہ بھی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ میں صرف اگر آپ نے پروسیس کرنا ہے، فرض کریں ان کے گردوں کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے، تو اگر آپ نے پروسیس کرنا ہے کوئی اور آپ نے کوئی ڈائی انجیکٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو گردوں کے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دل کے عارضے کے مریض کو آپ ایک ایسے اسپتال میں لے جائیں جہاں دل کا علاج نہ ہو رہا ہو لیکن وہاں باقی ساری اسپیشلٹیز ہوں، تو ان کا علاج وہ کہتے ہیں 4-5-6-8 دن رکھ کے وہاں سے واپس لے آئے۔ پھر تکلیف ہوئی، پھر مجھے جناح اسپتال لے گئے، وہاں بھی اس کا علاج نہیں ہوتا۔ ابھی جو تازہ ترین مطالبہ ہے، صاحب کا خیال یہ ہے کہ میرے ساتھ ہیوملیٹ کیا گیا، مجھے ہیوملیٹ کیا گیا۔ میں چھوٹی سی تو اس پہ بلاول صاحب نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ ایک ایسا شخص اگر اس ملک کے اندر 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا، اس کو علاج نہیں مل رہا، اس کے ساتھ حکومت کا رویہ یہ ہے کہ اس کو تمسخر بنایا ہوا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔
تازہ ترین جو اطلاع آج بھی اخبار میں چھپا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں اس وقت تک علاج نہیں کراؤں گا کہ جب تک میری ضمانت نہیں ہوتی. اب یہ اس طرح کا آج کے اخبار میں ہو سکتا ہے مس رپورٹ ہو تو میں وہی جی تو مطلب ہے کہ خیر ایک اس کو پورا سیاسی وہ بنا دیا گیا ہے, کھیل بنا دیا گیا اور نہیں ہونی چاہیے سیاست. یہ گورنمنٹ کی نالائکی اور زیادتی ہے. اگر میاں صاحب نے اس کو پولیٹیکلی یوز کیا, ان کی جماعت نے یوز کیا تو پھر وہ کر گئے, ان کا حق ہے. کیوں گورنمنٹ نے ان کی عقل مندی ہے اور حکومت کی دیکھیں نا گزارش ہے کہ حکومت نے کیوں ایسا موقع فراہم کیا. اگر ان کو دل کا عارضہ ہے تو ان کو پی آئی سی میں داخل کرا دیں, سرکاری اسپتال ہے نا. درست کسی بھی ایک بڑے سے بڑے ہینس کرائم میں جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو جیل کی یا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو میاں صاحب کی بیماری کو میں کبھی نون لیگ والوں سے مزید ہم تفصیل سے بات کریں گے. مجھے ایک اور ایشو پر بہت ہی اہم ہے کہ جو ہم اس کی کہتے ہیں نا سیاست کی ہوا اور فضا دیکھ رہے ہیں, اس پہ کم از کم پنجاب میں پیپلز پارٹی کا بڑا مشکل ہے. ابھی کوئی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اپ سائڈ کی طرف جائے. آپ کے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے, ٹھیک ہے نا. آپ کس امید پہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا ہے کہ پنجاب میں کس طرح سے ریوائیو ہوگی؟ کیونکہ آپ کے ساتھ بھی جو دو لاسٹ الیکشن ہوئے 13 کا اور اس سے پہلے کا 18 کا, اس میں جو جس طرح کی ناکامی ہوئی آپ جیسے اسٹیچر کے سیاستدان کو. جی دیکھیے جیسا یہ بات درست ہے, پیپلز پارٹی بڑا اپنا ووٹ بینک ہمارا بڑا لوز ہوا اور کرایا بھی گیا, دونوں کام ہوئے. مثلا اب یہ نیریٹو تھوڑا سا لمبا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ وہ جو پالیٹکس میں آئی تو ضیاء الحق سے لے کے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی بھرپور کوشش کی گئی کہ کسی طرح ان کے کردار کو ڈیمولش کیا جائے, ان کے امیج کو ڈیمولش کیا جائے. لیکن وہ اتنی ٹاورنگ تھی اور انہوں نے اتنا کام کیا, وہ اس طرح ڈیمولش نہیں ہو سکیں. وسپرنگ کمپین والوں سے بھی, میڈیا کمپین سے بھی, باقی چیزوں سے بھی, ایجنسیز کے کھلے کھیل کھیلے گئے, بڑا کچھ کیا, بڑا خوفناک کردار رہے. اس کے بعد جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو اٹیک کرنے کے لیے آصف زرداری صاحب کو ہدف تنقید رکھا گیا. یعنی کون سا الزام ہے جو آصف زرداری صاحب پہ نہیں لگا؟ مثال سارے کے سارے الزامات بے بنیاد تھے, کچھ اس میں کچھ حقیقت بھی تھی. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں. دیکھو یہ دیکھیں نا, میں نے ایک صرف ابھی بات نہیں کی تو آپ کو یہ گمان گزرا کہ وہ ساری چیزوں میں بے گناہ نہیں ہے. اور میں آپ سے کاؤنٹر کوسچن کر لیتا ہوں, کیا پاکستان کی کسی عدالت نے ان کو سزا دی؟ کسی انویسٹیگیٹر نے ان کے ذمہ لگایا؟ کہیں وہ سنا کہ عدالت میں سے پیپر غائب ہو گئے, کہیں پہ جلا دیے گئے, یہ بھی تو بہت سارے مسئلے ہیں. مطلب ہے قائد صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں چیزوں کو. کاغذ ایک جگہ نہیں ہوتے جی, عدالت کے اندر ریکارڈ صرف ایک نہیں پڑا ہوتا, مختلف جگہوں سے کلیکٹ کر کے ریکارڈ جاتا ہے اور ریکارڈ دوبارہ کمپائل ہو جاتے ہیں. اور عدالت کے ریکارڈ کے علاوہ اٹارنی جنرل کا ریکارڈ اپنا ہوتا ہے گورنمنٹ میں, اور گورنمنٹ کے وکلاء کا ریکارڈ اپنا ہوتا ہے, پرائیویٹ وکلاء کا اپنا ہوتا ہے. تو یہ بات ساری درست نہیں ہے کہ ریکارڈ جل گیا تو کام ختم ہو گیا, یہ کوئی ایل ڈی غائب ہو گیا. مطلب ہے دیکھیں گزارش ایک اور بھی کہتے ہیں کہ وہ اتنی گرد پڑ جائے فائلوں پہ کہ فیصلہ ہی نہ ہو, آپ ڈریگ کریں. پاکستان میں بہت آسان ہے. گزارش یہ ہے مجھے اور آپ کو ایک پرنسپل طے کر لینا چاہیے. ایک شخص کے لیے آپ طے کر لیں کہ وہ تو جی ہے ہی گناہ گار لیکن اس کو سزا نہیں ہو سکی. یہ رویہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا گزارش یہ ہے کہ آپ نے ان کو ڈرگ پیڈلر بنایا, ان کو وار لارڈ بنایا, ان کو ٹانگوں سے بم باندھ کے رینسم لینے والا بنایا, ان کو گھوڑوں کو مربع کھلانے والا بنایا, ان کو 10% بنایا. کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ. پھر پاکستان کے سارے وہ ادوار دیکھے, میاں صاحب کا انتہائی احتساب کا بڑا تگڑا قانون, سب کچھ دیکھا, عدالتوں کے اوپر انفلوئنس ہوا, سزائیں ہوئیں, ختم ہوئیں. اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے بھی تو سزائیں ختم کی نا. صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ نچلی کسی عدالت نے سزا ختم کر دی. تو ضیاء صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے ساتھ, ایک جماعت کے ساتھ اس کی کریکٹر اسیسینیشن اس طرح ہوتی ہے کہ اس ملک کی ایجنسیاں, اس ملک کے اس وقت کے جو جرنیل صاحبان تھے وہ بھی کھل کے کہتے تھے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. آپ اس کو اقتدار دیتے ہیں تو بھی صدر پاکستان بیٹھ کے کہتا ہے پہلے میرے ساتھ کمپرومائز کرو تب تمہیں اقتدار دیں گے, ورنہ نہیں. میاں کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے, بی بی شہید کی زندگی تک تو وہ سارے جو آن سلاٹ تھی اس کا مقابلہ کرتی رہی. ان کے بعد آصف زرداری کی پالیٹکس میں اور اس کی حکومت میں کیا نہیں ہوا؟ سوال یہ ہوتا ہے انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. یعنی اس قدر خوفناک پروپیگنڈا ہے, اس قدر خوفناک. 2008 میں کیا پاکستان تھا جو آصف زرداری صاحب کو ملا؟ کیا تھا؟ اکانومی کہاں تھی؟ دہشت گردی کہاں؟ آج کے مقابلے میں تو بہت بہتر حالت میں تھی. 5 سال تک آپ کا گروتھ ریٹ 7% پلس تھا. اسحاق ڈار غلط بیانی کر گئے تھے آپ بطور آپ کے وزیر خزانہ کے طور پر. میں بتاتا ہوں آپ کو, ہم نے بھی بڑا کور کیا, تھوڑی سی اکانومی میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان کا عالم یہ تھا کہ آپ کی گروتھ صرف ریفریجریٹرز میں تھی, موٹر سائیکلز میں تھی,
الیکٹرانکس میں تھی, سروس سیکٹر میں تھی. دیکھیے میری گزارش سنیں, سروس سیکٹر کون سا تھا جی, کون سی جاب آپ دے رہے تھے؟ آپ کے ہاں ایگریکلچر سیکٹر کا عالم یہ تھا کہ آپ گندم بھی امپورٹ کر کے کھا رہے تھے, آپ چینی بھی امپورٹ کر کے کھا رہے تھے. بتائیے اگر ایسا نہیں ہے تو 2008 میں کیا تھا؟ دہشت گردی کا عالم یہ تھا کہ جی ایچ کیو پہ حملے ہو رہے تھے, پاکستان شرنک ہو رہا تھا. آپ تو میں تو ٹی وی پہ مجھے ذرا خطا کلامی کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ لینا ہے ایک ہمیں وقفہ. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. یقیناً بہت ہی اہم بات ہے انہوں نے کہی کہ جو پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں ہوں, یقیناً ہوئی پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے, جی میں دوبارہ ہم آتے ہیں, جب وقفے کے بعد آئیں گے تو پوچھیں گے مزید سازشیں کیا ہوئی, اور کیا صرف سازشیں ہوئی, کچھ اپنا بھی کوئی قصور تھا پیپلز پارٹی کا. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ سیلف کرٹیکل ہو کر قاہرہ صاحب سوچیں کہ ٹھیک ہے دشمن کی سازش اپنی جگہ, لیکن اپنا اگر خود احتسابی کریں تو کیا کہیں گے, یہ بھی بات کریں گے. اور کچھ پی ٹی آئی کی سیاست پہ بھی کہ پنجاب میں کیا کارکردگی ہے. وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان قاہرہ صاحب. اور وقفے سے پہلے قاہرہ صاحب بتا رہے تھے کہ کتنی بڑی بڑی سازشیں ہوئیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. میرا اب آپ سے سوال ہے کہ کچھ سیلف کرٹیکل ہوں, خود احتسابی کی بات کریں, آپ لوگوں سے کیا غلطیاں ہوئیں؟ میں چھوٹا سا اتنی بات کر لوں صرف. جیسا یہ بات درست کہ اس کے بعد ہمارے دور میں آئین بحال ہوا, اس ملک کے اندر ایگریکلچر بحال ہوا, ہمارا گروتھ ریٹ بہتر ہوا. یہ اس پہ کچھ ہمارا بھی تو رول تھا ہی نا جی. دہشت گردی کے خلاف ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ نے 32-33 لاکھ لوگوں کو 3 مہینوں کے اندر اندر گھروں میں جا کے آباد کیا. اب دنیا میں ایک دہشت گرد ریاست ڈکلیئر ہونے والے تھے, آپ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے درمیان کھڑے ہوئے. کچھ تو رول ہمارا بھی تھا. ہاں اس کے اندر میمو اسکینڈل بھی ہوئے, میاں صاحب کو بھی ہمارے خلاف جا کے عدالت میں کھڑے ہو گئے, بہت سارے اور بھی کام ہوئے, چھوڑیے ان تلخ باتیں ہیں. لیکن حسین حقانی پورس کے ہاتھی بنے, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہے. میں نے اور ہم سے بھی غلطیاں ہوں, یہ نہیں ہے. ایک غلطی کا احتمال یہ ہوتا ہے زیادہ صاحب کہ جس جماعت کو 50 سال بنے ہو گئے ہوں اور پوری ریاستی قوت اس کو ختم کرنے کے درپے ہو, کبھی پیٹریاٹ کے نام پہ, کبھی الیکٹیبل کے نام پہ, اس کے لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کرائی جائے. اور یہاں پہ لوگ سارے کوئی نظریاتی نہیں ہیں, یہاں پہ لوگ میجورٹی میں اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور پار گیم جو ہے, لوگوں کو شوق یہی ہوتا ہے نا, جو لوگ پارٹی چھوڑ کے, جی پارٹی کمزور ہو گئی, وہ چھوڑ کے جا کے دوسری جگہ گئے, تو وہ کون سے پرنسپل والے تھے؟ یہاں بیٹھے جو غلطیاں کر رہے تھے کل وہاں جا کے بینیفٹ لینا چاہیں گے. لیکن کیا کام کیا ہوا, شفٹ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہاں پار ہے, طاقت ہے. چند صاحب ابھی آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں میرے پاس, انہوں نے کہا جی ہمارا دل اتنا دکھا, اتنا ٹوٹا, کیا بتاتے. بڑا غم کی طویل داستان. چلیں میں کسی کا نام لے کے نہیں بات کرتا جی, میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا نہیں, بہت بڑے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر حال میں پار کے ساتھ بندھے رہنا چاہتے ہیں, انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ تھانہ کچہری 10 پوسٹنگ ٹرانسفر, یہ ڈیولپمنٹ, گلیاں نالیاں کھمبے گیس کے پائپ, ایک چھوٹا سا, یہ گلیاں نالیاں کھمبے گیس کے پائپ جو ہے نا, یہ ہماری طاقت ہے. اور اس کی بنیاد پہ میں لوگوں کے اوپر رول کرتا ہوں. میری ایک گناہ ہے اور مجھے اسمبلی تک پہنچنے کا راستہ ہے. آپ مجھے بتا سکیں, مجھے ایک اور تھیم پہ جانا ہے کہ اگر میں کہوں 1-2 بڑی غلطیاں 2 جملوں میں, کہ آپ کہیں جی یہ اگر ہم نہ کرتے یا یہاں پر ہمیں امپروومنٹ کر لیتے تو پیپلز پارٹی بہتر حالت میں ہوتی. میں نا جی پیپلز پارٹی سے بہت ساری غلطیاں ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ فرمائیے کہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو شہید نہ کیا جاتا تو پیپلز پارٹی اس حال میں نہ ہوتی. جب آپ کا لیڈر ایک میچور ہوتا ہے, سیکھتا ہے وقت کے ساتھ, وہ اس لیول پہ پہنچتا ہے, 2 دفعہ رہنے کے بعد اسٹیٹسمین کے رول پہ آتا ہے, دنیا اس کو قبول کرتے, آپ اس کو قتل کرتا ہے. یہی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, یہی ان کے ساتھ ہوا. اور بی بی شہید کے شہادت سے قبل زرداری صاحب ہیلم آف افیئرز پہ اس طرح نہیں تھے, پارٹی امور پہ بھی, اور سائیڈ لائن کر دیا گیا تو زمانے میں. نہیں وہ اور بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی شہید تو ڈائریکٹلی خود وزیر اعظم تھی نا, تو زرداری صاحب کا رول اس وقت ایک ایڈ کا تھا, ایک سپورٹ کے رول پہ تھے, لیکن ڈائریکٹ رول نہیں تھا, پارٹی امور میں بھی نہیں تھا. اب اس کے بعد ان کو اتنا بدنام کیا, او جی اس کے ساتھ تو ضیاء الحق نے وہ نہیں کیا جو زرداری صاحب نے کر دیا. کیا کر دیا؟ مطلب پنجاب میں ایسا کیا گناہ کر دیا زرداری صاحب نے جو ضیاء الحق نے نہیں کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ کے پی کے میں ہم نے کیا گناہ کر دیا زرداری صاحب نے؟
اچھا یہاں غالباً اس کی وجہ یہ کہ پرسیپشن جتنی آپ لوگوں کے پرسیپشن کیا ہوتی اتنی منفی ہو گئی. اچھا آپ آئیے پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ پرسیپشن سے عوام دیکھتے ہیں اپنے رہنماؤں کو, پارٹیز کو دیکھتے ہیں, اور اگر وہ منفی بھی ہو سکتی ہے, مثبت بھی ہو سکتی ہے, آپ کا کام ہے اس کا طریقہ, آپ انفارمیشن منسٹر ہے. بالکل ہے نا, بالکل. اچھا پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ پرسیپشن یہ ہے کہ اخبارات اور میڈیا کے ذریعے وہ کیا ڈائلاگ ہے, وہ کس طریقے سے ڈیبیٹ چھیڑی جا رہی ہے کہ پبلک اوپینین مولڈ ہو. ہمارے ہاں تو لوگوں کا اوپینین بہت تگڑا ہوتا ہی نہیں ہے نا. ہم تو ایک ٹویٹ آ جاتی ہے تو ہمارے ویو بدل جاتے ہیں, ہم تو ایک فیس بک کے اوپر ایک پروگرام آ جاتا ہے تو ہمارے اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں ابھی بہرحال پولیٹیکل میچورٹی کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں, کافی ہو گئی, باقی بھی اب سفر طے ہونا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پرسیپشن کیا جنونلی بیکاز آف مائی ایکٹس ہوا ہے, یا کچھ میری غلطیاں ہیں اور کچھ شہر دے لوگ بھی جنہیں, مطلب پھر یہ بھی ہے. میرے خیال میں دونوں فیکٹر ہیں, تو میں شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں اور کچھ مرنے کا شوق بھی ہے. میں ایک اور گزارش کروں, ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عادتیں بھی انسان ہوتی ہیں, یہ فرشتے نہیں ہیں, یہ پیغمبروں کی طرح توبہ استغفار نہیں ہے کہ ان سے غلطی سے پاک ہیں. ہم بالکل اتنے ہی اچھے انسان, اتنے ہی برے انسان ہوتے ہیں جتنے اس معاشرے کے اندر ہیں. ہر سیکشن کے اندر اچھے برے لوگ موجود ہیں, اور پھر آپ اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسی کلچر کے اندر زندہ رہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو بہت ساری کمپلشن ہوتی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کی جماعت کو ریاست توڑ رہی ہو, اور ایک دفعہ نہیں تسلسل کے ساتھ آپ انڈر اٹیک ہو, جب بھی آپ کو حکومت ملے آپ کو حکومت نہیں کرنے دینی, یہ طے کر لیا جائے, کیا یہ چھپی ہوئی بات ہے؟ پیپلز پارٹی لوگ چھوڑ کے بھی گئے اور چھوڑوائی بھی گئے. اچھا اب یہ بتائیے ایک اور ذرا موضوع, کیونکہ وقت کم ہے. عثمان بزدار صاحب بمقابلہ شہباز شریف صاحب, اگر کارکردگی بطور چیف منسٹر دیکھیں, اور آپ نے بڑا کلوزلی پنجاب کی پولیٹکس کو دیکھا, کس کو کتنے نمبر دیں گے؟ کیا ابھی تو خیر ان کا آغاز ہے, کیا امید ہے آپ؟ میں نمبر نہیں دیتا جی. شہباز شریف صاحب کا اور ان کا ابھی موازنہ ویسے ہی ممکن نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب کیونکہ اپنی پارٹی کے لیڈر کے بھائی ہیں, اور جب وہ بھائی سیاست میں نہیں تھے اس وقت بھی شہباز شریف صاحب اس خاندان کے مالی معاملات کے انچارج تھے. کاروبار یعنی شہباز شریف صاحب زیادہ کرتے تھے. جب نواز شریف صاحب کا وزیر اعلیٰ بنے تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب ان کو سپورٹ کرتے تھے. جب وہ وزیر اعظم بنے اور وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے تو بھی ان کا رول نمبر دوسرے نمبر پہ تھا. تو وہ ان کا لمبا چوڑا ایکسپیرینس پہلے ان کی بزنس کا تھا, وہ بھی ایک امپائر تھی پوری ان کی, اور اس کے بعد ان کا جو رول تھا وہ سیاست کے اندر بڑا لمبا طویل عرصے کا تھا. خود کو 20 سال تو 15 سال تو وہ خود رہے نا, ایم پی رہے, وزیر اپنے چیف منسٹر رہے. لیکن جب سے میاں نواز شریف صاحب پالیٹکس میں آئے اس وقت تک سے ان کا رول اپنا موجود ہے. سو ان کا ایک بڑا لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے, ان کا ایک بڑا لمبا تجربہ, صرف تجربہ نہیں ہے, ان کے ساتھ ایک پورا انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اپنے ساتھ, وفاداریاں ہیں ان کے لوگوں کے, ان کے ساتھ ان کو ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا تھا, اور وہ ریاست کے بڑے لاڈلے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سافٹ امیج ابھی ہے. اور ہمارے لیے ہمارا پرابلم کیا ہے کہ بھٹو شہید, ملک توڑنے والے, بی بی شہید, سیکیورٹی رسک, آصف زرداری پتہ نہیں 10% فلان فلان فلان, سارے جان کے الزام. اب بلاول صاحب ہیں, وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہ ہندوستان کو, انہی پروگرام میں بیٹھے ہوئے اینکر صاحبان کہہ رہے ہیں, حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی ٹائمنگ بڑی غلط تھی جو سپیچ کی اسمبلی میں. اچھا جی وہ وہی پروگرام آپ ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں, ایک الگ بحث چلی جائے گی میرے خیال میں. میں چھوٹا سا اس میں جو میں بات کہنے چاہتا ہوں وہ اور ہے, وہ یہ ہے, میں نے دوستوں سے پوچھا, میں نے کہا یار ایک بات تو بتائیں کہ اگر یہی آپ کا پروگرام میں اٹھا کے ہندوستانی میڈیا کے طور پہ میں دکھا دوں اور میں کہوں کہ یہ دیکھیں پاکستانی اینکرز 10 15 20 بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے جو باتیں کی وہ باتیں تو درست ہیں, ٹائمنگ درست نہیں ہے, تو اس کے معنی کیا نکلیں گے کہ آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں. اچھا بھائی ایک الگ بحث چلی جائے گی ٹائمنگ پہ, وہ میرے خیال میں نے صرف یہ کہا کہ پیپلز پارٹی ہر دور میں اس ملک کے لیے قربان ہوتی ہے. سوال میرا تھا کہ شہباز صاحب کو, بزدار صاحب کا آپ نے کافی جواب دے دیا اس کا. میں نے کہا جی بزدار صاحب کو میں جانتا نہیں, ٹھیک ہے, میری ان کے ساتھ کوئی شناسائی پرانی نہیں ہے. ان کا تعلق کیونکہ ساؤتھ سے ہے اور وہ ایک بالکل نووارد ہے سیاست کے اندر. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کا تجربہ نہیں تھا. اچھے انسان ہوں گے, ان کا کریکٹر بہت اچھا ہوگا, آنیسٹ ہوں گے, لیکن ان کے گرد جتنے بڑے دائرے کھڑے کر دیے گئے ہیں. اس وقت پنجاب میں کچھ 6 ڈیسیژن میکرز بیٹھے ہوئے ہیں. گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بزدار صاحب سے بڑے سیانے, بڑے طاقتور ہیں, ان کا ایک ٹرائب پورا موجود ہے. چودھری پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اسپیکر بن کے تو نہیں بیٹھے, اس کام کے لیے تو نہیں گئے, ان کی جماعت ہے. وہ بزدار صاحب تو پرانا اسی طرح ان کا پورا بیوروکریسی میں پورا ایک نیٹ ورک ہے, ان کا پورا سیاسی نیٹ ورک ہے.
اسی طرح میاں محمود رشید صاحب ہیں جو اپنی جماعت کے بڑے تگڑے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی اچھا لگے نہ لگے، میرا ان کے ساتھ اختلاف ہو نہ ہو۔ علیم خان صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جن کی بزدار صاحب اور وہ گروپ مختلف ہیں، سو ان کے ہاں، اور پھر بزدار صاحب بھی ہے، اور ان کو اپنی جماعت کے اندر اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے، نیچرل ہے، کیونکہ وہ جماعت میں اندر آئی تو 2 مہینے تھے، وہ کیسے بن گئے وہ ایک مہمہ ہے جو خوش قسمتی ہے۔ اس پہ ابھی کوئی فائنل کمنٹ نہیں دے سکتا۔ اچھا، آخری سوال، ہیں تو سوال بہت سارے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں پاکستان میں جو سیاسی مہازارائی ہے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا کچھ اب سمجھ آ گئی ہے، کچھ اسٹیبلائز کر جائیں گی چیزیں؟ اللہ کرے یہ ہو پائے۔ مجھے جس بات کا فکر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی حالات اکانومی کے اور سوسائٹی کے کوئی بہتری کی طرف جانے کے امکان اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ ہم دعا گو ہیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، باوجود روز گلیاں کھا کے ان سے، اس لیے کہ پاکستان کا بقا اور بہتری اسی میں ہے۔ اگر پاکستان کی اکانومی خرابی کی طرف جاتی ہے، مہنگائی زیادہ بڑھتی ہے، تو اس گورنمنٹ کے لیے مشکل، اور ظاہر ہے کہ جو حزب اختلاف کی جماعتیں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی۔ دیکھیے، فائدہ اٹھانا بھی چاہیے، نہیں، فائدہ اٹھا کے اگر اس کا نقصان ملک کو ہوا کہ یہاں پہ اس قدر فریجلٹی بڑھ گئی، انسرٹینٹی بڑھ گئی، تو پھر میرا فائدہ نہیں ہوگا جی۔ اس ریاست کی سٹیبلٹی میرا فائدہ ہے، اس کی انسٹیبلٹی بھلے عمران خان کو سیاست سے باہر بھی کر دے، لیکن وہ میرا نقصان ہے۔ بہرحال مجھے اس نقصان کو بھی بچانا ہے، پالیٹکس بھی کرنی ہے، جو ایک مشکل کام ہے، لیکن تلخی بڑھنے کا امکان اس لیے ہے کہ خان صاحب تلخی بڑھانے کو ہی اپنی پالیٹکس سمجھتے ہیں۔ ان کی جماعت کے آج بھی جو ذمہ دار ہیں، یعنی دیکھیں نا، ہندوستان پاکستان کی لڑائی کا مرحلہ آ گیا، اور اس میں خان صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے اور ان کی جماعت کے باقی زعماء نے جس طرح کی اعلیٰ گفتگو فرمائی، وہ جو سو کالڈ کنسنسس بنا، تلخیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، بہت ہی پتے کی بات کی کہ اگر تلخیاں بڑھتی ہیں تو نقصان جو ہے وہ ریاست پاکستان کو ہے، اور پاکستان کو ضرورت ہے استحکام کی۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔